ایک جگہ ہے بیت السقیہ جسٹ آؤٹ سائڈ مدینہ منورہ، وہاں جا کے انہوں نے کیمپ کیا اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک ہیڈ کاؤنٹ کیا، اور اس ہیڈ کاؤنٹ میں کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تھا نا ویٹ کیا تھا کہ یہ رہیں گے یہ جائیں گے واپس ہی جائیں گے، تو اس میں سے کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا۔ کون لوگ تھے؟ جو بہت چھوٹی عمر کے لوگ تھے، بچے بھی آپ کو پتا اس وقت جذبہ جہاد سے سرشار تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو بزرگ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مدینہ میں رہیں اور کوئی اپنے فرائض انجام دیں۔ جیسے کہ اس میں ہم نے حضرت عثمان کی مثال ڈسکس کی تھی کہ حضرت عثمان وانٹیڈ ٹو بی دا پارٹ آف دا وار، بٹ حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیمار تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اوپر کمپلسری ہے اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اور کیونکہ جہاد فرض کفایہ ہے، اٹس اے والنٹریلی جو اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہو، لیکن یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنی وائف کا خیال رکھیں، تو اس لیے ان کو واپس بھیجا گیا۔ لیکن آپ صحیح البخاری میں اگر کھولیں اور آپ دیکھیں گے بدری صحابہ کے نام، تو اس میں حضرت عثمان بن عفان کا نام لکھا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر تک پہنچنے تک ہم نے کچھ پہلے چھوٹی چھوٹی جنگوں کا ذکر پڑھا، اور اب جو غزوہ بدر کے حالات کیسے بنے اور کیا ایونٹس ہے جن کی وجہ سے غزوہ بدر پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمت ہے اور اس میں بڑی کنسنٹریشن چاہیے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ غزوہ بدر ہوا کیوں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے یہ ہماری اسلامک ہسٹری کا، آپ کو پتہ ہے اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرق ڈال دیا ہمیشہ کے لیے حق اور باطل میں۔ اچھا، اس میں بڑی کچھ اب اس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہو سکے، یوم الفرقان تھا، اور اگر اس دن وہ شریک ہو جاتے، اس کی پیچھے اللہ تعالیٰ کی آپ حکمت دیکھیں، تو فرق پڑ جاتا کافر اور مسلمان میں۔ تو حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شامل ہونے کی توفیق ہی نہیں دی، اس وجہ سے توفیق تو نہیں بلکہ اچھا ہوا چانس ہی نہیں ملا کیونکہ ان کو بنو مخزوم ٹرائب، جنگجو ٹرائب تھی، ان کو کہیں اور سے بھی خطرہ تھا، تو قریش نے ان کو پیچھے چھوڑا تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جنگ میں شریک نہ ہونا یوم الفرقان میں ڈیسائیڈنگ ڈے اور بٹوین حق اینڈ باطل، یہ اللہ کی بہت بڑی حکمتوں سے ایک حکمت ہے، کہ ورنہ پھر یہ جو شاید ہم ایک اللہ کی تلوار جس کو کہا گیا سیف اللہ، اس سے محروم ہو جاتے۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ابھی ظاہر ہوتی جائیں گی میرے اور آپ کے سامنے، کہ بدر کے پیچھے کے جو وہ تھے واقعات، وہ کیا تھے بیسیکلی۔ ڈے آف بیٹل تو آئے گا ہی آئے گا، وہ تو بدر میں نے اور آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے، لیکن یہ ہوئی کیوں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پہلا ٹائم تھا مسلمانوں کے پاس کہ جنہوں نے ان پہ ظلم کیا، ہمیشہ 14 سال کا ایک پیریڈ تھا، 13 سال مکہ میں، 1 سال ادھر بھی آگے اذیت دیتے رہے، آپ کو پتہ ہی ہے قریش، لیکن 13 سال جو وہاں اذیت دی، یہ ایک ٹائم تھا کہ اب اوپریسر جو ہے، جس نے ہمیشہ آپ کو اوپریس کیا ہو، آپ کے اوپر ایک ہمیشہ دھاگ بٹانے کی کوشش کی ہو، اب ٹائم تھا اس سے ریونج لینے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انتظار کرایا مسلمانوں کو، بڑا صبر، یہ اتنا 14 سال کہنے کے لیے ایک وقت ہے، لیکن آپ دیکھو کہ کتنا صبر اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے مسلمانوں کا۔ اور 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ بدر ہوئی۔ اور یاد رکھیے گا، ظلم ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا، ایک دن آئے گا کہ ان کو اپنا ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ انہی مظلوموں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے
जिनके ऊपर वो जुल्म किया करते थे। ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत है कि जो मजलूम है अल्लाह उसको जालिम के ऊपर, अगर वो हक पे है तो जालिम के ऊपर ज़रूर जो है वो फतह या फरमाता है। ये अल्लाह की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। और अल्लाह की सुन्नतों में से ये भी एक सुन्नत है कि अगर मुसलमान अल्लाह का मानने वाला गुमराह हो जाए तो अल्लाह दुश्मन को उसके ऊपर मुसल्लत फरमाता है और उसको दुश्मन से जलील करवाता है, जैसे आज हम हो रहे हैं, क्योंकि आज हमने अल्लाह के रास्ते को छोड़ा हुआ है। उसके बाद जी आपसे लास्ट टाइम जिक्र हुआ था ये जो बैटल ऑफ दिल अशीरा थी, या जिसमें ये अबू सुफियान का जो कैरावान था ये मुसलमानों से मिस हो गया था ऊपर जाते हुए, लेकिन मुसलमानों ने अपनी कैलकुलेशन की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए मदीना मुनव्वरा और वहाँ बैठ कर उन्होंने कैलकुलेशन की कि ये वापस कब तक आएगा। और उसमें हमने ये भी जिक्र किया था कि मुसलमानों का बहुत सारा सामान उसमें मौजूद था। सिर्फ कुफार का सामान ही था, मुसलमानों का सामान भी मौजूद था। तो इसके ऊपर मुसलमान बहुत एडमेंट थे कि हमने इस कैरावान को तो नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। इसलिए वापसी की तैयारी थी कि अब जब ये वापस आएगा तो इसके ऊपर हम अटैक करेंगे। याद रखिएगा उस वक्त का शाम जो था उसमें आज का सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन ये सब इंक्लूडेड है, नॉर्दर्न पार्ट में है। और ये तीनों मुल्क जो आज सीरिया, लेबनान और पैलेस्टाइन है, जैसे मुसलमानों के खिलाफ एक अजीब तबाही का समा है, ये तीनों उस वक्त के शाम में इंक्लूडेड थे। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, 200 बल्कि 300 अपने लोग साथी लिए साथ, और इस कैरावान को इंटरसेप्ट करने के लिए कोशिश की। अब बेसिकली प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी हुई थी मदीना मुनव्वरा में कि इस कैरावान को हमने इंटरसेप्ट करना है। और अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात वही करके बता दी थी कि अल्लाह ताला आपको एक जीत देगा, एक या तो फिर आपको कैरावान मिल जाएगा, या दूसरा किसी फौज के खिलाफ आपको, कुरैश के खिलाफ आपको जीत मिलेगी। अब फैसला आपका कि आप क्या करना चाहते हैं। तो और अल्लाह ताला ने कहा कि आई प्रॉमिस यू विक्ट्री इन 2 of 1, यानी कि आइदर यू विल गेट द कैरावान और आइदर यू विल बी विक्टोरियस अगेंस्ट कुरैश। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि कैरावान पास कर गया था। तो अल्लाह ताला की भी हिकमतें हैं इसमें कि अगर वो उस वक्त इसको लड़ लेते उस कैरावान से और कैरावान को ले लेते अपनी उसमें, तो शायद बदर होती ही ना, क्योंकि अल्लाह ने एक वादा किया था विक्ट्री का। तो विक्ट्री कहाँ मिल जाती? कैरावान वाले मामले में, तो बदर होती ही ना फिर शायद। तो अल्लाह ताला की हिकमत अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखिएगा, ये की टू सक्सेस है मेरी और आपकी ज़िंदगी के लेसन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई ऐसी बात आती थी ना जो बहुत ज़्यादा सीक्रेसी वाली बात होती थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हम भी कई दफ़ा ऐसे करते हैं कि हम अब किसी ने अगर हमें कोई सीक्रेट बताया है तो हम उसको कहते हैं यार ये किसी को बताना मत। बस जब आप ये अल्फाज बता देना किसी को, यार किसी को बताना मत, वो बात ज़रूर फैलती। अनलेस एंड अनटिल कोई इल्ला माशाल्लाह कोई बंदा हो जो ना फैलाए, लेकिन जेनेरिकली ये फैलती है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सीक्रेसी जो रखने का कामयाब तरीका है, ना आपका सीक्रेट किसी को पता होगा, ना आप किसी चीज़ की टेंशन होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी ऐसी बात आती थी जो अल्लाह उनको लगता था कि अल्लाह की तरफ से एक सीक्रेट बात है, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ भी शेयर नहीं करते थे। इसलिए अपनी सीक्रेट बात भी आप कभी किसी के साथ शेयर मत करें। और आज की दुनिया में तो आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते किसी को। उस वक्त तो बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, लेकिन हजूर फिर भी ये बात समझा रहे हैं कि सीक्रेसी जो है वो इट शुड बी विद इन यू। कई चीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, हर इंसान को पता होना ज़रूरी नहीं है, या इवन के 1 और 2 इंसान को पता। जब आपने उनको ये राज दे दिया तो आपने एक चाबी दे दी कि वो आपकी सीक्रेसी कभी भी लीक आउट कर सकते हैं।
اور یہ جو کیچ ورڈ ہے نا, یا کسی کو بتانا نہیں, یہ پاسورڈ ہے بیسیکلی اپنے راز کو فاش کروانے کا. تو ہم ہر انسان کا پیٹ, وہ کہتے ہیں نا پیٹ میں بات نہیں رہتی, تو پیٹ ایک جیسا نہیں ہوتا, وہ ہضم نہیں کر سکتا اس بات کو, اس کا پھر دل کرتا ہے, شیطان بھی اس کو کہتا ہے یار بتاؤ, حالانکہ وہ امانت ہے, اور آپ کسی کی بات بھی اگر آگے بتاتے تو وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں, چاہے اس نے آپ کو اس چیز کا باؤنڈ بھی نہیں کیا کہ یار کسی کو مت بتانا, اس نے آپ سے بات کی ہے, اس نے ٹرسٹ کر کے آپ سے بات کی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکرٹ رکھا, اور یہ ان کی خوبصورت چیز تھی کہ he used to keep the details to himself because it would be very easy to find out if وہ اپنی چیزیں کسی اور کو بتا دیتے. تو یہ آج کی سکنس ہے, ہمارے اندر تو یہ بیماری بہت عام ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ چھوڑا 313 بندوں کے ساتھ. اب میجورٹی آف نریشن جو ہے وہ 313 کہتی ہیں, جو منیمم نمبر بتایا گیا ہے وہ 311 ہے, اور جو میکس بتایا گیا ہے وہ 340 ہے. ہم جائیں گے جی میجورٹی آف نریشنز کے ساتھ 313. آپ کو پتہ ہے بدر 313 کے ساتھ ہمیشہ ایک مواصلت رکھتا ہے, لیکن 340 والا فگر اس لیے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا کہ جب حضور نے کچھ لوگوں کو واپس بھی بھیجا تھا, جنگ میں وہ شامل ہوئے تھے بدر میں, لیکن اللہ کے نبی نے ان کو واپس بھی بھیجا تھا, ہو سکتا 340 گئے ہوں. تو ایک جگہ ہے بیت السقیہ جسٹ آؤٹ سائڈ مدینہ منورہ, وہاں جا کے انہوں نے کیمپ کیا, اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک ہیڈ کاؤنٹ کیا, اور اس ہیڈ کاؤنٹ میں کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تھا نا ویٹ کیا تھا کہ یہ رہیں گے, یہ جائیں گے, واپس ہی جائیں گے. تو اس میں سے کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا. کون لوگ تھے؟ جو بہت چھوٹی عمر کے لوگ تھے, بچے بھی آپ کو پتا اس وقت جذبہ جہاد سے سرشار تھے, کچھ ایسے لوگ تھے جو بزرگ تھے, کچھ ایسے لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مدینہ میں رہیں اور کوئی اپنے فرائض انجام دیں. جیسے کہ اس میں ہم نے حضرت عثمان کی مثال ڈسکس کی تھی, حضرت عثمان wanted to be the part of the war, بٹ حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیمار تھی, اور اس بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اوپر کمپلسری ہے اپنی بیوی کا خیال رکھیں, اور کیونکہ جہاد فرض کفایہ ہے, اٹس اے والنٹریلی جو اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہو, لیکن یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنی وائف کا خیال رکھیں. تو اس لیے ان کو واپس بھیجا گیا. لیکن آپ صحیح البخاری میں اگر کھولیں اور آپ دیکھیں گے بدری صحابہ کے نام, تو اس میں حضرت عثمان بن عفان کا نام لکھا ہوگا. اب فزیکلی واز ناٹ دیئر, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی لوگ واپس جا رہے ہیں یا جن کو بھیجا جا رہا ہے واپس, ان کو فل ریوارڈ ملے گا اس جنگ کا, اور ان کو جو بھی آؤٹ کم ہوگا, جو بھی سٹیٹس ان کو ملے گا, وہ سٹیٹس جو ہمیں ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا جو اس جنگ سے واپس بھیجے گئے. یعنی کہ بدری صحابہ 313 تو تھے ہی تھے, لیکن جن کو واپس کیا گیا, بخاری میں آپ نام کھول کے دیکھ لیں آپ کو نام زیادہ ملیں گے. حضرت عثمان کا نام ملے گا, حضرت عثمان بن عفان کا نام ملے گا, لیکن آپ دیکھیے گا کہ وہ فزیکلی وہاں شامل نہیں تھے. لیکن کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ ایک بشارت دے دی تھی کہ جس نے بھی اس فوج کو جوائن کیا ہے اور وہ واپس بھیج دیا گیا, اس کو اتنا ہی ریوارڈ, اور اس کا آؤٹ کم میں اگر کوئی جیت جو بھی ہوگی اس کا سٹیٹس وہی ہوگا جو بدری صحابہ کا ہوگا. اس کے بعد یہ آگے آتا ہے کہ لیسن یہاں سے ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جو آپ کے اوپر فرائض ہیں ان کو پہلے پورا کرنا ضروری ہے, اور جو مسلمانوں کی ایک اجتماعیت جو چل رہی ہے اس میں تو ماشاءاللہ ایک فوج کھڑی ہوگی, لیکن کچھ لوگوں کے فرائض سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک پرابلم یہ تھا کہ مسلمان کو اگر یہیں سے پتہ چل جاتا کہ ایک فل فلیج بیٹل میں یہ چیز اینڈ ہونے والی ہے تو شاید تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے مینٹلی ایسے پریپیئر کیا تھا کہ کیروان کے لیے پریپیئر کیا گیا, لیکن ایونچولی دے اینڈ اپ فائٹنگ اے وار ود
सुपर पावर ऑफ दैट टाइम. सो तो कुरैश को कोई हाथ नहीं लगा सकता था ना. तो इसलिए और इस वजह से नहीं कि माज़अल्लाह को सहाबा जो है वो उनके अंदर कोई डर था या खौफ था. बस एक परेशानी ऑब्वियसली होती है कि बेसरो समानी की कैफियत है. अभी वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या हालात थे. तो फिर भी अच्छा, उसके बाद जब ये बैत सुकिया, ये जो मदीना मुनव्वरा के बाहर जगह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे इन कैंप किया तो उन्होंने 2 लोगों को भेजा. और वो कौन थे 2 लोग? किस चीज़ के लिए भेजा कि अबू सुफियान के जो कैरवान है उसका ज़रा खबर दो किधर पहुँचे. हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हज़रत सईद बिन ज़ैद, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. और वो गए और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि हमने अबू सुफियान का काफ़िला ट्रेस कर लिया है और अब ये पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया. Abu Sufyan was a very intelligent person. He was young at that time. उनको ये पता था कि क्योंकि मैं मदीना के रास्ते से गुजर रहा हूँ और पीछे कुछ इवेंट्स होते भी रहे हैं, तो उनको ये पता चल गया कि कोई हम पे स्पाई कर रहा है. और आप इंटेलिजेंस का लेवल देखें कि ये था कि किस तरह पता चला कि हम पे कोई स्पाई कर रहा है. और जो मदीना मुनव्वरा के लोग हैं वो कैसे पता चला कि मदीना मुनव्वरा के लोग हैं? वो इस तरह पता चला कि जो कैमल की जो ड्रॉप होता था ना, जो उनकी गिरती थी, जो भी वो उनकी हाजत गिरती थी नीचे, तो उसके अंदर एक फॉडर नजर आया कि वो सिर्फ मदीना में उगता था, यानी कि वो चारा सिर्फ मदीना में उगता था. तो उन्होंने उसको जब देखा ना कि कैमल की जो एक्स्ट्रा वो थी, उसमें उसने जब देखा कि ये जो है ये तो फॉडर सिर्फ मदीना में होता है और कहीं नहीं होता, तो इसलिए मदीना के लोग ही हम पे स्पाई करते. सो इंटेलिजेंट अबाउट दिस. अब उसने फौरन ये कहा कि यार देखो यहाँ पे लोग हम पे स्पाई कर रहे हैं, we need to change the path immediately और go towards वही कोस्टल पार्ट जहाँ से हजूर हिजरत करके आए थे. वो इतना दूर है कि हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे ये पहुँचते पहुँचते वहाँ पे हमें पकड़ नहीं पाएंगे. उन्होंने इमीडिएट अपना रूट बदला और कोस्टल पार्ट के थ्रू अपना रूट ले लिया और ये मदीना के करीब होने की बजाय दूर से गुजरे. उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इन्फॉर्म कर दिए गए थे, हजूर ने अपनी फ़ौजों को उस तरफ प्रोसीड करना शुरू किया. अब याद रखिएगा ये हमला का होने जा रहा है कैरावान के ऊपर. हाउ इट एंडेड अप इन बैटल ऑफ बदर वो आपको समझ आ जाएगी होगी. तो ये 313 लोग थे जिसमें से सिर्फ 2 हॉर्समैन थे. और वो हॉर्समैन कौन थे? अल जुबैर बिन अवाम और अल मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा. ये दोनों हजरात 2 हॉर्समैन थे. 70 कैमल थे जो शेयरिंग पे चलते थे. 313 को अगर आप ऑलमोस्ट 3 लोग एक कैमल को शेयर करते थे, यानी कि एक ऊपर बैठता था तो 2 नीचे चलते थे, फिर एक की बारी आती थी वो ऊपर बैठता था 2 नीचे चलते थे. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी ऐसे ही किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 साथी थे, वो हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और सैयदना अबू लुबाबा थे. हज़रत अबू लुबाबा अल-अंसारी थे. तो उन्होंने हजूर ने ये नहीं किया कि मैं लीडर हूँ, मैं थ्रू आउट जो है वो ऊँट पे बैठ के चलूँगा, ऐसा नहीं किया. तो हजूर कभी ऊपर होते थे, कभी हज़रत अली ऊपर होते थे, कभी हज़रत अबू लुबाबा ऊपर होते थे. तो ये सबक है कि जितने लीडर है वी हैज़ टू लीड बाय एग्जाम्पल. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा पन था. हालांकि सहाबा को अगर आप ये को ऑप्शन दी जाती तो वो कभी भी अल्लाह के नबी को नीचे उतरने ना देते. फिर बीच में एक टाइम आया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा को ये कहा कि आप वापस जाएं. ये वो जगह है रोहा, बैत रोहा, जिसके बारे में मैं उस दिन बात कर रहा था कि मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा था. इट्स जस्ट वेरी क्लोज टू बदर. जब ही यहाँ पे पहुँचे हैं तो इन्होंने हज़रत अबू लुबाबा को कहा कि आप वापस जाएं मदीना मुनव्वरा और जाके कमांड संभालें नमाज की और मदीना मुनव्वरा की एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि पहले हजूर किसके हवाले करके आए थे? अब्दुल्ला इब्न मक्तूम द ब्लाइंड साहबी, उनके हवाले करके आए थे.
فار سم ریزن حضور نے کچھ سوچا ہوگا ڈیفینیٹلی. پہلے وہ نماز پڑھا رہے تھے اور وہی ایڈمنسٹریشن کر رہے تھے, لیکن حضور نے وہاں جا کے یہ یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آیا ہوگا, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن کیوں لیا گیا. اب یہاں پہ آگے روحا پہ آگے, یہ ہے بیت روحا جو ہے یہ بیسیکلی کنواں ہے. یہاں پہ 70 انبیاء نے آ کے پڑاؤ ڈالا ہے. یہ بدر کے تھوڑا سا باہر ہے, اور اگر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے تو شیطان کو کک پڑتی ہیں اور وہ روحا تک جاتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسی جگہ سے, وہ اپنا روحا کے جگہ سے یہاں سے وہ اپنا احرام باندھیں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکلز آ جاتی ہیں آرمی کی. اب یہ ذرا سنیے گا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک حصہ مہاجرین کا تھا اور دوسرا حصہ انصار کا تھا. مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی کو کے حوالے کیا گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ جھنڈا کالے رنگ کا تھا. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا مسلمانوں کی فوج کا جھنڈا ہمیشہ وائٹ ہوتا, بھی آگے آئے گا. وہ اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جو دوسرا جھنڈا تھا وہ دوسری جو ڈویژن تھی وہ انصار کی تھی. تو ایک ڈویژن مہاجرین کی ہوگی اور ایک ڈویژن انصار کی ہوگی. مہاجرین کی ڈویژن کو کون کمانڈ کر رہا ہے؟ حضرت علی کمانڈ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسری طرف کون کمانڈ کر رہا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصار کے لیڈر, اور ان کے پاس بھی کالا جھنڈا تھا. ان دونوں ڈویژنس کے پاس جو کمانڈرز تھے ان کے پاس کالا جھنڈا تھا, اور جو مین جھنڈا تھا فوج کا وہ کس کے پاس تھا؟ مصعب بن عمیر کے پاس, اور وہ سفید رنگ کا تھا. یعنی کہ جو میجر آرمی کا جھنڈا تھا دیٹ واز وائٹ. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ یہ 2 ڈویژنز ہیں میرے, ان کو بلیک کلر کے جھنڈے دیے ہوئے تھے. ادروائز مسلمانوں کا جو مین جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر نے اٹھایا ہوا تھا, اور وہ وائٹ کلر کا ہی تھا. اچھا, اب رائٹ سائڈ پہ فوج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام جو ایک ہارس مین تھے, آپ کو بتا دیں نا 2 ہارس مین تھے, ان کو پلیس کیا رائٹ فلینک کے اوپر, اور لیفٹ فلینک کے اوپر حضرت مقداد یہ دوسرے ہارس مین تھے ان کو پلیس کیا. اب آپ امیجن کریں, آپ کے سامنے آئی تھنک سو پکچر آ گئی ہوگی کہ فوج کی کمانڈ کیسے تھی. یعنی کہ 2 گروپس سے بیچ میں فرنٹ پہ ایک گروپ کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, اور ایک پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. رائٹ پہ حضرت زبیر بن عوام اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑے تھے, اور لیفٹ پہ حضرت مقداد اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑے تھے, اور فرنٹ پہ حضرت مصعب بن عمیر اپنے جھنڈے کے ساتھ پوری آرمی کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے تھے. اب یہ آپ کی بیٹل گراؤنڈ پہ یہ ڈویژن تھی فوج. اور جو فٹ سولجرز تھے, جو انفنٹری جس کو آج کل آپ کہتے ہو, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمانڈ کس کو دی؟ حضرت قیس ابن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب یہ نام ہم لوگوں نہیں سنے ہوئے, یہ صحابہ تھے, بڑے بڑے صحابہ تھے. تو انفنٹری کا کمانڈر کون تھا؟ حضرت قیس ابن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, which moved on slowly. They had people who had provided them. بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی حضور نے رکھے ہوئے تھے جو جن کا کام یہ تھا کہ آپ نے صرف کھانا پرووائڈ کرنا ہے فوج کو, اور پھر الٹیمیٹلی کھانا کتنی دیر چلتا, کیونکہ لمبی وہ تھی تو کچھ کیملز کو بھی سلاٹر کرنا پڑا. یعنی کہ 70 کیملز تھے وہ آخر تک 70 نہیں رہے, ان کو سلاٹر کر کے ان کا میٹ کھایا. ابو سفیان مین وائل وہاں سے جب when he realized کہ اب میں سیف ہوں, اس نے وہاں سے میسج سینڈ کروایا دوسری بار اس کو, قریش کو, کہ اب آپ لوگوں کا مال سیف ہے, you don't need to come for a war now, your containers are safe. آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, جیسے آج تو کنٹینرز پہ ہوتی ہے نا ساری ہماری شپمنٹس جو, تو کسی بندے کو بتایا جائے کہ بھائی جس ویسل پہ دوبارہ کنٹینرز آ رہے ہیں وہ ساری کی ساری چوری ہونے لگے, تو اس بندے کی کیا حالت ہوگی آپ خود سوچیں. تو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا مال سیف ہے تو واپس چلے جاؤ.
اچھا یہاں پہ ایک چیز بتائیں کہ معاذ اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان لوٹرس تھے یا زبردستی اپنا مال لوٹ، وہ بھائی ان کا مال تھا، یہ حق اللہ نے ان کو دیا تھا کہ اپنا مال آپ واپس لے سکتے ہیں، یہ حق اللہ نے ان کو دیا تھا کہ تو یہ جو ایک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نا کہ معاذ اللہ مسلمان لوٹرس تھے اور یہ کڈنیپرس تھے اور یہ جان کے ایک پکچر دی جاتی ہے، آپ کا مال لوٹ لیا گیا ہے۔ کوئی انسان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے جان مال یا خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے، یاد رکھیے گا۔ شہادت کا رتبہ کیوں دیا گیا؟ وہ اپنے جان مال اور عزت کی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا۔ تو پیپر اور قریش جو ہیں وہ بڑے جو ہے نا آلریڈی اپسیٹ تھے اور اینگری تھے کہ یار یہ تو ہمارے مال کے اوپر حملہ کرنے جا، انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی ہم پوری فوج لے کے، ابو جہل میڈ این اناؤنسمنٹ، لیٹس گو آؤٹ اینڈ پروٹیکٹ آور پراپرٹی اینڈ وی ول گو آؤٹ ود سچ اے پاور اینڈ ڈسٹرائے دا مسلمس۔ معاذ اللہ، ناز تھا، فخر تھا، اللہ معاف کرے تکبر تھا کہ ہمارے پاس جیسی فوج ہے، مسلمان کیا کر سکیں گے اس کا۔ تو پھر تکبر کیسے خاک میں ملا وہ آگے پڑھ اللہ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ قریش وارئرز سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے کبھی کوئی خاص جنگیں نہیں لڑی ہوئی تھی، اور ظاہری بات ہے 14 سال ویسی صبر کا حکم رہا ہوا تھا۔ جنگ اگر لڑی بھی ہوئی تھی تو وہ سکلز اب وہ نہیں تھیں جو پہلے تھیں، قریش سے لڑتے رہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ میرے ساتھ ڈیوائن ہیلپ ہے، اللہ کی مدد موجود ہے۔ اور قریش کتنے لوگ لے کے نکلے؟ 1300 لوگ لے کے۔ یہ 1000 کا فگر دیا جاتا ہے نا آپ کو، اب وہ 1000 کس طرح ہوا وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1300 لوگ تھے ان کی فوج میں جب یہ نکلے ہیں، اور 1000 ہارسز تھے، ویرے مسلمانوں کے پاس کتنے تھے؟ 2۔ ان کے پاس فلی ایکوپڈ آرمری تھی، سورڈز تھیں، ہر چیز، مطلب جو ایک بہترین سے فوج کے پاس ہو سکتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے یہ اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ وی ول انکیمپ ان بدر، یہ جب ابو جہل نے کہا ہم اپنے ساتھ لڑکیاں لے کے جائیں گے، ہم شراب لے کے جائیں گے۔ بدر ایک ہالیڈے اسپاٹ اس وقت سمجھا جاتا تھا، وہاں جا کے ہم یاشی بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ ادھر پہنچیں گے تو ان کو ختم کر کے پھر ایک دفعہ ہی فاتح ہو کے لوٹیں گے۔ یہ خیالات تھے مسٹر ابو جہل کے، جو کہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کے خیالات بس اس کے دماغ میں ہی رہ گئے۔ اس کے بعد جی جتنا مرضی آپ غرور کریں اپنے اوپر، ایونچولی اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی نہیں چلتی، نہ فرعون کی چلی نہ نمرود کی چلی، اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون ابو جہل تھا، نہ اس کی چلی۔ اللہ کی پاور جس کے ساتھ ہے اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249 کہ کتنی فوجیں ہیں جو کہ بہت کم تعداد میں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی اس سے بہت بڑی فوجوں کو نست و نابود کر دیا اللہ کی مدد سے۔ یہ حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو۔ اچھا، اب یہ جب ابو سفیان نے میسج بھیج دیا ہوا تھا کہ اب ناؤ آئی ایم سیف، تو انسٹیڈ آف سینگ یار اب تو کیروان ہمارا بچ گیا، پیسے بچ گئے ہیں تو لیٹس گو بیک، اب کیا فائدہ لڑنے کا۔ لیکن یہ ابو جہل بضد تھا کہ میں نے تو لڑنا ہے، ایسی بھی تیسی، میں نے آج ان کو ختم کر کے آنا ہے معاذ اللہ۔ تو بنو زہرہ کے لوگ 300 لوگ انہوں نے کہا اب ہمیں لڑائی کا کوئی شوق، یہ 300 لوگ واپس ہو گئے۔ تو دیٹس وائی جو 1000 کی اسٹرینتھ ہے وہ شو کی جاتی ہے، لیکن نکلے کتنے تھے؟ 1300۔ بنو عدی کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹرائب ہے۔ یہ نکلی نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے لڑنے کا، یہ مکہ مکرمہ سے ہی نکلے تھے۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا نام ہے جو نہیں جا سکا، وہ کون تھا؟ ابو لہب، جس نے پوری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی خاک پھینکتا رہا، کبھی معاذ اللہ کوئی اوجڑیاں پھینکتا رہا، یا کیا کیا اس نے حرکتیں نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے معاذ اللہ۔ لیکن جب بدر کا وقت آیا تو سخت بیمار
آپ کو پتہ ہے اس کو ایک بیماری لگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا میں فرمایا تھا ہمارے ہارٹ ٹوٹیں گے. تو اس کو ایک بیماری لگی تھی اور بیماری سے وہ ایک پھوڑا نکلا جو اس کی پوری جسم پہ پھیلا, اور پھر اس کے پاس بھی کوئی نہیں جا سکتا, اس کی بدبو اتنی ہوتی تھی. اینڈ میں لوگوں نے اس کو چینوں کے ساتھ یا رسیوں کے ساتھ باندھ کے اس کی باڈی کو کھینچا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے دشمنوں کا انجام. اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے بھاگی جو اس وقت اس کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو عذاب کرتے تھے. اب آپ دیکھ لو کہ جب یہ ابو سفیان نے پیغام بھیجا ہوگا یا جب حضور تک یہ پیغام آیا ہوگا کہ کیروان کدھر ہے, اس میں کتنا ٹائم لگا تھا, آج کتنی محنت ہوتی تھی یار فوج کو, پوری فوج کو تو موو کرنا اور سارا کچھ کرنا. آج ہمارے پاس جب سارے کمیونیکیشن ٹولز ہیں, فون ہیں, سب کچھ ہے, اور آج ہم دین میں اتنے ہی لیزی ہیں. حالانکہ آج کمیونیکیشن فاسٹر ہے, دین میں چلنا زیادہ آسان ہے. ویئر ایز اس وقت کمیونیکیشن سلور تھی لیکن لوگ کے دین پہ چلنا اتنا ہی مشکل تھا, لیکن انہوں نے آسان بنایا. اس کے بعد جی اب یہ قریش جو ہے یہ بدر کے قریب پہنچے اور یہ دے انسسٹڈ آن فائٹنگ, اور اس میں بڑے بڑے سردار آپ کو پتہ ہی ہیں, امیہ بن خلف, ابو جہل ہمسیلف, عتبہ, شیبہ, یہ سارے بڑے بڑے سردار جو ہیں موجود. اب یہ کیروان کی بات نہیں رہ گئی تھی, اب یہ ضد تھی کہ ہم نے مسلمانوں سے لڑائی لڑنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو حضور بھی اس نیت سے نکلے تھے کہ میں کیروان کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کرنے جا رہا ہوں. لیکن اب یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں لڑائی کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا. اچھا, اس میں ایک بات مجھے اور آپ کو جو سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مشورہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اللہ سے ڈائریکٹلی بھی پوچھا جا سکتا تھا, نبی تھے نا, وحی کے ذریعے ڈائریکٹلی بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ کیا کروں میں, لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ, اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اب دو قسم کے اوپینینس اس میں, ایک یہ تھا کہ ہمیں لڑائی نہیں لڑنی چاہیے, وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ہم معاذ اللہ کوئی بزدلی کا عنصر تھا, اس وجہ سے تھا کہ اوور آل مسلمانوں کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ لڑائی لڑیں. لیکن کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں, اب ان کو ختم کرنا ہے, ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اور وہ اس میں حضرت المقداد الاسود جو ہارس مین تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جائیں آپ اور آپ کا رب ہی لڑ لیں. آیت نمبر 5 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں قرآن میں, جس میں حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا تھا گو یو اینڈ یور رب فائٹ, وی آر سٹنگ ہیئر اینڈ ویٹنگ ہیئر. جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ لیں, ہم تو ادھر انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت المقداد نے جب یہ بات کی تو مسلمانوں کا مرال بڑھا, یار کوئی تو ہے بیچ میں جو یہ بات کر رہا ہے کہ لڑائی لڑنی چاہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف توجہ کی, اور انصار کی طرف توجہ کر کے کہا کہ اب آپ لوگوں کا کیا اوپینین ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بند دیکھیں, حضور نے جو ٹریٹی سائن کی ہوئی تھی انصار سے وہ یہ تھی کہ آپ میری حفاظت صرف مدینہ کے اندر کریں گے, مدینہ کے باہر کی ٹریٹی موجود نہیں ہے. تو آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے, اگر آپ ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے. تو آج کی طرح نہیں کہ بس ایک ڈیسیژن جو ہے وہ امپوز کر دیا جائے کہ نہیں لڑائی لڑنی ہے, چلو ادھر ایسی کی تیسی. تو وہی والی بات ہے, ایک ٹائم آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دنوں کے یہ جو پروفیسی ہے کہ لوگ کو پتہ نہیں ہوگا وہ مر کیوں رہے ہیں, قتل کیوں ہو رہے ہیں, اور قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا وہ قتل کیوں کر رہا ہے, اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ قتل کیوں ہو رہا ہے. آج آپ فوجوں سے پوچھ لیں جا کے, فوجیوں کے پاس بھی اس چیز کا جواب نہیں ہوگا. دنیا کی فوجوں سے پوچھ لیں یار تم کیوں مار رہے ہو لوگوں کو, نہیں یار آرڈر ہے. اور جن کو مار رہے ہیں ان سے بھی پوچھے ہوں گے کہ پتہ نہیں, افغانی سے پوچھے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیوں مار رہے ہیں ہمیں, یا فلسطینیوں سے پوچھے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیوں مار رہے ہیں ہمیں. اور ایون کیا نارمل کوئی ڈکیتی ہوتی ہے تو بلا وجہ فار نو ریزن قتل کر دیا جاتا ہے,
قتل ہونے والے کو پتہ نہیں کہ میں کس وجہ سے قتل ہو رہا ہوں, قاتل کو پتہ نہیں میں کیوں قتل کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ سے ڈائریکٹ پوچھا جا سکتا تھا, لیکن اللہ کے رسول نے نہیں پوچھا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے مجھے اور آپ کو یہ یہاں سے حکم دیا, اور حکمت ہے کہ بھائی مشورے میں کتنی برکت ہے, مشورہ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کیا تھی؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ایک تو استخارہ کرتے تھے اور اس کے بعد مشورہ کرتے تھے, یعنی کہ اللہ سے بھی رجوع کر لیا اور دنیاوی اسباب بھی پورے کر لی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ انصار کے وہ تھے, لیڈر تھے, انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے پاس آئے, ہم نے آپ پہ یقین کیا, آپ کے نبی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, آپ کو ایز اے لیڈر ہم اپنا لیڈر دیکھتے ہیں, آپ کی ہر انسٹرکشن کو ہم نے اوبے کیا. آج آپ ہمیں یہ بھی کہیں گے نا کہ کسی سمندر میں جا کے چھلانگ لگا دو, ہم سمندر میں جا کے چھلانگ بھی لگا دیں. اس سے مزید مسلمان فوج کا جو ہے وہ کیا بڑا مرال بڑا. اور پھر اللہ اس کو پریز کرتا ہے قرآن میں, سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 44, All this was in order for Allah to make to pass that which was meant to be passed. بیسکلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بیسکلی ان کو بڑی فتح دینا چاہتا تھا. کیروان تو ایک چھوٹی فتح تھی, میں چاہتا تھا کہ ایک بڑی ان کی فوج کو ہمیشہ کے لیے نست و نابود کر دیں. اور اس کے بعد کچھ آیات ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی, ان کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں. کہ سورہ انفال, میں نے بتایا تھا کہ سورہ انفال جو ہے وہ جہاد کے اوپر آئی ہوئی ہے. پہلی آیت نمبر 5, ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح آپ کے پروردگار نے آپ کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا, اور اس کے مومنوں کی ایک جماعت پریشان تھی. ظاہر بات ہے ایک وہ جنگ کا ایک کیفیت تھی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ حق بات میں کے ظاہر ہوئے پیچھے آپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ گویا موت کی طرف دھکیل دیے جاتے ہیں, اور چاہے وہ ایسے ہے جیسے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ان کو یہ خوف تھا کہ شاید یہ ہم موت کے ساتھ ڈائریکٹ وہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا, آیت نمبر 8 ہے, یہ 7 ہے سوری. اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ مسخر ہو جائے گا, اور تم چاہتے تھے کہ وہ قافلہ شان و شوکت یعنی ہتھیار وہ تمہارے ہاتھ آ جائے. خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کے جڑ سے کاٹ پھینکے. یہ اللہ کی حکمت تھی بھائی بیٹل آف بدر کے پیچھے. اب بیٹل انفولڈ کیسے ہوتی ہے, بیٹل ڈے پہ کیا ہوا, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں ڈسکس کریں گے. لیکن اب آپ کو یہ سمجھ آئی کہ مسلمان نکلے کس نیت سے تھے اور ہوا کیا. تو آخری بات یہی بات سمجھ آتی ہے کہ میں اور آپ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں, ہوتا ہوئی ہے جو اللہ کا پلان ہے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنا مقصد کہیں اور چھوٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں مقصد کیا تھا, بدر سے کیا سیکھنے کی بات ہے, مقصد کیا تھا کہ کیروان کو لوٹ لیا جائے. میں اور آپ کا حق کئی دفعہ چھوٹی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ آپ کو بڑی چیز دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیروان کی بجائے دشمن کے اوپر فاتح کیا آپ کو. تو جس کی وجہ سے آج میں اور آپ بھی سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں, آج تک جنہوں نے اس بدر کے اندر کبھی مطلب دور آدھے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا میدان بدر, آدھے مسلمانوں نے اسے دنیا میں میدان نہیں دیکھا ہوگا بدر کا, لیکن ان کو فخر ہے اس دن کے اوپر. 17 رمضان آتی ہے, ہر ایک کو پتہ ہے آج بدر کا دن ہے. تو آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ختم کروا کے ایک بڑی چیز کے اندر کنورٹ کر دیا, جو کہ ہمیشہ رہتی دنیا تک ایک مسلمان کے لیے ویسے فخر رہے گا. اس لیے میرے پلانز جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں, اللہ نے میرے لیے جو پلان کیا وہ بہت بڑا ہے. تو آئی شوڈ ٹرسٹ اللہ کہ اس کے پلان میں ہی بہتری ہے. تو بدر ہمیں یہ سکھا رہی ہے, اور آگے حق اور باطل تو سامنے آ ہی جائے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ
کہہ رہا ہے کہ میں نے جب وعدہ کیا ہے کہ تمہیں وکٹری دوں گا تو وائی شوڈ یو گو فار اے اسمالر ایم. اور اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں بھی ایک وعدہ کرتے ہیں. مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں یا تو معاذ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے، یا معاذ اللہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، یا ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. 3 ریزنز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ریزن. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم مفہوم بتا رہا ہوں، وعدہ جو اللہ قرآن میں مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر تم میرے کہے ہوئے راستے پہ چلو گے تو میں تمہیں کامیاب کروں گا اور تمہیں اس دنیا میں خلافت عطا کروں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں سے، یہ وعدہ قیامت تک موجود ہے. اب میں اور آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں نہیں، وہ میرے اور آپ کے پاس چوائس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بدر کے انسیڈنٹس کیا تھے وہ اگلے اس میں ڈسکس کریں.